السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جو پاکستان سے لڑکی ہندوستان میں انٹر ہوئی ہے، جس کا نام سیما ہے، اگر اس نے کوئی مذہب آ کے چینج کیا، اپنا مذہب چھوڑ کے دوسرا مذہب اپنایا، تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ کیوں تکلیف نہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قلم ہی ویسی چلائی ہوئی تھی کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کے ہندو دھرم کو جو ہے وہ اپنا لینا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں نے جہنم کو بھی بھرنا ہے اور جنت کو بھی بھرنا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک ایشور، ایک رب، ایک خدا مانتے ہیں، اس کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ جنت میں جائیں گے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ جب اس کو نماز کے بارے میں پوچھا گیا کہ صبح کی نماز کتنی رکعت ہے، تو اس کے منہ سے جواب آیا 2۔ افسوس کی بات یہ ہے۔ پھر پوچھا کہ ظہر کی کتنی، کہا 4۔ پھر اس کو کہا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سنائی جائے، وہ بھی اس کو نہیں آئی۔ پھر پوچھا گیا کہ نماز پڑھتے ہو نارمل طریقے سے، نماز کو کتنی نارمل طریقے سے لیا کہ نماز آپ نارمل طریقے سے پڑھتے ہو۔ پھر آپ نے نماز کب پڑھی، تو اس کا جواب آیا کہ میں نے نماز جو ہے وہ ماہ رمضان کے مہینے میں پڑھی تھی۔ ماہ رمضان کو کتنے مہینے ہو گئے گزرے ہوئے؟ لگ بھگ 2-2.5 مہینے جو ہیں وہ گزر گئے۔ تو 2-2.5 مہینے اس مہینے ماہ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد آج تک جو ہے وہ نماز آتی نہیں تھی، پڑھتی کہاں سے؟ لہٰذا اس کا قصور نہیں۔ جب ہماری مسلمان بچیوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھا جائے گا تو پھر یہی نتیجے ہوں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر اسکول کی پڑھائی کرواتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جو ہے وہ بھی ضروری ہے، تاکہ ہماری بچیوں کو پتہ چلے تو ہمارا مذہب اسلام کیا ہے، ہمارا قرآن کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا نبی کون ہے، ہمارا رب کون ہے، تو وہ اس پہ ایمان رکھتی ہے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا قصور نہیں ہے، لہٰذا اس کے ماں باپ نے اس کو وہ مدرس کی تعلیم جو ہے، دینی تعلیم دی نہیں ہے۔ اب اس کے مائنڈ میں، اس کے دماغ میں وہ بات ہی نہیں ہے، تو وہ صبح کی یا ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی نماز جو ہے وہ کہاں سے سناتی؟ اس کے وس کی بات نہیں ہے کہ نماز کتنی رکھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کوئی عام صورت نہیں ہے جو ہر کوئی پڑھ لے، لیکن جو مسلمان ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بیچارہ جو ہے، اس کو بھی آتی ہے۔ جب اس کو سورہ فاتحہ نہیں آئی تو پھر وہ مسلمان کس چیز کی ہے؟ وہ تو میرے خیال سے مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا جس رب نے وہ پیدا کی تھی، اس رب کی سکی وہ نہیں ہوئی، تو جس بھائی کے ساتھ آئی ہے اس کی کیا سکی ہوگی؟ یا جس کے گھر پہلے تھی اس کی سکی نہیں ہوئی تو جس کے پاس آئی ہے اس کی سکی کیا ہوگی؟ لہٰذا ایسے لوگوں پہ اعتبار نہ کیا جائے، ان کے جال میں نہ پھنسا جائے، تو ان کے کہنے پہ یقین نہ کیا جائے۔ میری بات جہاں تک جائے، جو بھی سنے، تو اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دو، اپنے بچیوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دو، تاکہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ اپنے مذہب کو سمجھ سکیں، اپنے مذہب پر عمل کر سکیں۔ تو ہندو دھرم کے جو ہیں ان کو بھی اپنے جو ہے وہ تعلیم دینی چاہیے اپنی بچیوں کو، تاکہ ہر بندہ اپنے مذہب کو سمجھ سکے کہ ہندو دھرم کیا ہے، مسلم دھرم کیا ہے، تو یہ سمجھا جائے۔ اس کے سمجھنے کے بنا جو ہے وہ نہ مسلمان ہے نہ ہندو ہے۔ جب سمجھا ہی نہیں ہے کسی، اب وہ بیچاری ادھر سے گئی کہ میں مسلم تھی، ہندو، اس کو کیا پتہ ہندو دھرم کیا ہے؟ جب اس کو مسلمان دھرم کا پتہ نہیں تھا تو اس کو یہ کیا پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ہندو دھرم میں شامل ہوئی ہے؟ اس کا کوئی دھرم نہیں ہے، نہ مسلم ہے نہ ہندو ہے، وہ میرے خیال سے بدھسٹ ہے۔ بدھسٹ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دی جائے۔ اس تعلیم سے بندہ ان پڑھ بہتر ہے کہ جو تعلیم بندے کے سر سے دوپٹہ اتار دے، لڑکی کے سر کے اوپر سے دوپٹہ جو ہے وہ اتار دے، اس تعلیم سے بندہ جاہل بہتر ہے، ان پڑھ بہتر ہے۔ اگر واحد ایک تعلیم ایسی ہے جو بچی کو سر کے اوپر دوپٹہ رکھنا سکھاتی ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے جو اپنی بچیوں کو پردہ کرنے کی بتاتی ہے۔ ہندو دھرم کے اندر بھی یہ ہے کہ بچیوں کو، عورتوں کو کہ پردہ کرو، لیکن پڑھنے کے بنا نہ مسلم نہ ہندو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔